نہ پھینک دیا گیا ہو، جہاں شرم و حیا کسی پہاڑ کی چوٹی میں جا کر دفن نہ کر دیا گیا ہو۔ وظہرت الکائنات والمعازف، گانے والیاں، گانا عام، موسیقی عام۔ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ ارے تم اپنے شاعر کی مان لو، اللہ رسول کی نہیں مانتے ہو۔ اقبال مرحوم نے کہا تھا، تمہیں قوموں کی تقدیر بتاؤں، قوموں کی تقدیر بتاؤں، عروج و زوال کی داستان بتاؤں۔ واقعی حکیم شخص تھا، واقعی اللہ نے حکمت سے بھر دیا تو شخص کو ایک شعر میں ساری دنیا کی تاریخ بتا دی۔ تو تمہیں قوموں کی تاریخ بتاؤں، جب قومیں ابھرتی ہیں اور عزت کی سیڑھیوں پر چڑھتی ہیں اور اقتدار کے ممبر کو وہ مزین کرتی ہیں، تو ان کا نغمہ تیروں کی سنسناہٹ، تلواروں کی جھنکار اور نیزوں کی کھڑکھڑاہٹ، یہ ان کا نغمہ ہوتا ہے۔ اور جب وہ ذلت کے گڑھوں میں گرتی ہیں، جب وہ پستی کا شکار ہوتی ہیں، اور جب وہ بے حس ہو کر مردہ ہوتی ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ طبلہ اور سارنگی ان کا فن بن جاتا ہے، پھر تان سین ان کا لوک فنکار بن جاتا ہے۔ اے ہے قوموں کا زوال موسیقی ہے، اور قوموں کا عروج ان غلاستوں سے نکلنا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بھائیوں، میرے بھائیوں، اور کیا ہوگا؟ وَأَدْنَا اطاع الرجل زوجته وعق امه، اولادیں ماؤں کی نافرمان ہو جائیں گی، اور بیویوں کا دم بھریں گے اور ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے، جن کا دودھ پیا انہیں ہی غرائیں گے۔ اور کیا ہوگا؟ وَأَدْنَا صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ، دوست کو دیکھ کے باہیں پھیلا دیں گے، آؤ جی آؤ جی آؤ جی، اور باپ کو دیکھ کے دھکا دیں گے، کنی کترائیں گے، راہیں بدلیں گے، بوڑھا کوئی کام نہ کہہ دے، بوڑھا کسی کام کو نہ کہہ دے، ماں باپ ذلیل کیے جائیں گے، دوستوں کا دم بھرا جائے گا، بیویوں کے غلام بن جائیں گے، ماؤں کو ذلیل کر دیں گے۔ اللہ کے نبی نے قیامت کو کس سے جوڑا ہے؟ اللہ کے نبی نے قیامت کو شرک سے نہیں جوڑا۔ جب پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، آپ نے کہا اللہ کو پتہ کب آئے گی، کہ جی کوئی نشانی تو بتا دیں۔ تو آپ نے فرمایا نشانی یہ ہے جب تم دیکھو کہ اولادیں ماؤں کے ساتھ نوکروں کی طرف سلوک کر رہی ہوں تو سمجھنا قیامت آ گئی۔ میں نے ایک لڑکی کو دیکھا، اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بکواس نہ کر، اور اس کی ماں کے موٹے موٹے آنسو اس کے گالوں پر ڈھلکتے ہوئے یوں آ رہے تھے کہ لگتا تھا عرش بھی ہل رہا ہوگا۔ ایک نوجوان اپنے باپ کو کہہ رہا اور میں سن رہا، تو نے میرے لیے آج تک کیا بنایا ہے، تو نے میرے مستقبل کے لیے آج تک کیا کیا ہے۔ یہ بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے، باپ سے کہہ رہا ہے، اور اس کا باپ پتھرائی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا ہے کہ بچہ شاید تجھے یاد نہیں، تیری خاطر تو میری جوانی ساری کھل کے رہ گئی، تجھے ہنسانے کے لیے میں روتا رہا، تجھے سلانے کے لیے میں جاگتا رہا، تجھے کھلانے کے لیے میں نے بھوک کاٹی، میں نے دھکے کھائے، بازاروں کی خاک، دفتروں کی خاک، در بدر گھوما، گھر گھر نگر نگر گھوما کہ تجھے اچھا کھلا دوں، اچھا پلا دوں۔ اے ہے آج تو مجھ سے کہتا ہے تو نے میرے لیے کیا کیا، تو نے میرے لیے کیا کیا۔ میرے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو تنگ کیا ان پہ اللہ کی لعنت، ان پہ فرشتوں کی لعنت، ان پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ ایک صحابی علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موت کا وقت قریب آ گیا، بیوی نے پیغام بھیجا یا رسول اللہ علقمہ موت کے دروازے پر ہیں، کلمہ نہیں پڑھ پا رہے۔ صحابی 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 کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ آپ نے پوچھا والدین میں کون زندہ ہے؟ کہا جی ماں زندہ ہے۔ راضی ہے ناراض ہے؟ ناراض ہے۔ بلوایا ام علقمہ، میں آؤں کہ تو آئے گی؟ کہ نہیں یا رسول اللہ میں آ جاتی ہوں۔ چل کے آئیں۔ تجھے علقمہ سے کیا شکایت ہے؟ ماں کو نہیں پتا کہ وہ سکرات میں ہے، اس نے تو بائیکاٹ کیا ہوا ہے۔ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اپنے بیٹے کے دین کی کوئی شکایت نہیں، بہت نیک بچہ ہے، لیکن یا رسول اللہ جب بھی مجھ سے بولتا تھا تو ایسے بولتا تھا
کہ مجھے زخمی کر دیتا تھا. اس کی زبان نہیں ہوتی تھی، خنجر ہوتا تھا جو مجھے چیر کے رکھ دیتا تھا. مجھے اس کے اخلاق سے گلہ ہے، مجھے اس کے اخلاق سے گلہ ہے. ماؤں کو امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جہاد میں چلے گئے، وہ تھے بوڑھے، تو انہوں نے شعر کہا اذا دعت الحمامة ساق حر على بيضاتها دعوا كلابا تركت اباك مرعشة يداه وامك لا تزيق لها شرابا. جب کبوتری اپنے نر کو بلاتی ہے انڈوں پر بیٹھنے کے لیے تو ہمیں بھی اپنا بیٹا کلاب یاد آتا ہے. ارے ظالم کس حال میں باپ کو چھوڑ کے چلا گیا کہ ہاتھ اس کے کانپتے ہیں اور ماں غم کی وجہ سے گھونٹ بھی اندر نہیں لے جا رہی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان اشعار کا پتہ چلا تو اس کے امیر کو پیغام بھیجا کہ کلاب کو واپس بھیجا جائے. کلاب واپس آئے. کہاں گئے تھے؟ اللہ کی راہ میں. اللہ کی راہ میں مسجد میں آئے، کوڑا اٹھایا، مار 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 اس کے سر سے لہو نکال دیا، لہو لہان کر دیا. بدبخت بدبخت بدبخت، بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کے تو جاتا ہے جہاد میں، بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کے تو جاتا ہے. اب جہاد بعد الوالدین، کیا کر رہا ہے یہ؟ پھر فرمایا جب تک تیرے ماں باپ زندہ ہیں تجھے مدینے سے نکلنے کی اجازت ہی کوئی نہیں. اور جب مائیں رل جائیں، باپ کا حال نہ پوچھا جائے تو زمین نہ کانپے تو کیا کرے، پتھر نہ برسیں تو کیا کریں. اور کیا ہوگا؟ وشربت الخمور، اور شراب پی جائے گی، شراب کی محفلیں سجے گی. اور ظالم چھپ کے پیتا، سب کو بلا رہا ہے آجو میرے گھر میں، آج کاکٹیل پارٹی ہے، شراب کی محفل ہے، ہمارے گھر میں آج محفل موسیقی ہے، آ جاؤ. اب تو گھر گھر. ہمارا ایک بوڑھا مؤذن ہوا کرتا تھا، ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، وہ کہا کرتا تھا پترو ایک دن آونا ہے گھر گھر کنجری نچڑی ہے. ایک دن آئے گا گھر گھر کنجری ناچے گی، گھر گھر کنجری ناچے گی. تو ہم کہتے چاچا حاجی یہ تو کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہمیں ہمارے بڑوں نے کہا تھا، مجھے بھی نہیں پتا پر ہمیں ہمارے بڑوں نے کہا تھا کہ ایک دن آئے گا گھر گھر کنجر خانہ بنے گا. کیبل نے آ کے ہر گھر کو کنجر خانہ بنا دیا. وظہرت القینات والمعازف، ننگا ناچ ہو رہا ہو اور شرم و حیا سے آنکھیں نہ جھکیں. اور کیا ہوگا؟ شربت الخمور، شراب پی جائے گی. اور کیا ہوگا؟ لبس الحریر، اور مرد نوجوان مالدار ریشم پہنیں گے، سونے کی انگوٹھیاں ٹھمکائیں گے، سونے کی زنجیریں پہن رہے ہوں گے. اور کیا ہوگا؟ وَلَانَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اس امت کے آج کے لوگ پہلے لوگوں کو پاگل کہیں گے، بے وقوف کہیں گے، ان پڑھ کہیں گے. پتھر کے زمانے کے لوگ، ہم راکٹ کے زمانے کے لوگ. جب یہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہوائیں سرخ ہو جائیں گی، پتھر برسنا شروع ہو جائیں گے، زمین کپ کپانا شروع ہو جائے گی، پھٹے گی اور گھروں کے گھر اندر چلے جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ اوپر سے پتھر برسائے گا، نیچے زمین میں دھسائے گا اور زلزلے آئیں گے اور ہوائیں پاگل ہو جائیں گی اور بادل منہ زور ہو جائیں گے اور بارشیں طوفانی بن جائیں گی. زمین آسمان کے تیور بدل جائیں گے، زمین آسمان کی گردش خلاف ہو جائے گی. جب یہ ہوگا تو یہ ہوگا. میں صرف ترجمانی کر رہا ہوں، ترجمانی میں ممکن ہے میں کمی زیادتی کر رہا ہوں، مضمون میرا سچا ہے کہ میں آپ کو اللہ رسول کی بات ساتھ ساتھ سنا رہا ہوں. تعبیر میں غلطی کھا رہا ہوں گا، اس میں انسان ہوں، بات مضمون آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. پھر زلزلے کب آتے ہیں؟ جب دھرتی پہ ظلم ہوتا ہے، جب خون سستا ہو جاتا ہے، جب عزت کے نام پر سرداری کے گھمنڈ میں اسے قتل کر، اسے قتل کر، اسے قتل کر، اسے قتل کر، جب قتل کی دشمنیاں پڑ جاتی ہیں اور انسان مارنا اور مچھر مارنا برابر ہو جاتا ہے، جب دھرتی پر بے گناہوں کا خون گرتا ہے تو پھر زمین زلزلوں سے بھر جاتی ہے، مظلوموں کی آہوں سے
اللہ کا عرش لرزنے لگتا ہے۔ یاد رکھو بھائیو، مظلوم ایک خاندان ہے، مسلم، کافر، مومن، مشرک، نیک، بد، اچھا، برا، جب وہ مظلوم ہے تو اللہ سب کو ایک برادری بنا دیتا ہے۔ بدکار مشرک بھی اگر مظلوم ہوگا تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو پیدا کیا تو فرشتوں نے پوچھا یا اللہ تو کس کا ساتھی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں مظلوم کا ساتھی ہوں، جب تک اسے اس کا حق نہ ادا کر دیا جائے۔ تو حضرت عمر کے زمانے میں زلزلہ آیا تو ان کے ہاتھ میں کوڑا تھا، اٹھا کے زمین پہ مارا، اسکنی یا ارض انی عدل، اے زمین تھم جا، کیا تجھ پر کوئی ظلم ہوا ہے؟ تو جانتے نہیں کہ میں عادل ہوں؟ تجھے پتہ نہیں کہ میں عادل ہوں؟ اے زمین تھم جا،